بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة قريش مكية وهي 4 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ قریش ہے، مکے میں نازل ہونے والی سورہ ہے، مکی سورہ ہے. اس میں 4 آیتیں ہیں. یہ سورہ قرآن کریم کے اندر 106 نمبر پر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. چونکہ قریش خوگر ہو گئے ہیں، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف یعنی جاڑے اور گرمی کے خوگر ہو گئے ہیں. حضرات مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ یہ سورہ اور سورہ فیل جو اوپر والی سورہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہ حرف لام جو شروع میں آیا ہے، اس بات سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ سورہ فیل ہی کے مضامین کے ساتھ مربوط ہے. یعنی سورہ فیل اور سورہ قریش گویا کہ ایک ہی سورہ ہے. اکثر مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ اس کے مضامین اور اس کے معنی وغیرہ سورہ فیل سے متعلق ہے، اور اسی لیے اکثر مصحف قرآنی میں جو پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پہلے جو قرآن کریم کے نسخے تھے، ان نسخوں میں یہ دونوں سورہ ایک ہی بسم اللہ کے ساتھ لکھی جاتی تھی.
سورہ فیل والی جو کل گزری ہے اور یہ آج جو آئی، یہ دونوں ایک ہی بسم اللہ کے ساتھ لکھی جاتی تھی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب مصحف قرآنی کو ترتیب دیا، یہ جو قرآن کریم آج ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یہ جو ترتیب دیے ہیں، یہ تمام کے تمام نسخ قرآنی، مصحف قرآنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ترتیب دیے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس سورہ کو الگ بسم اللہ کے ساتھ مصحف قرآنی کے اندر جگہ دی، نہیں تو پہلے سورہ فیل، الم تری کیف اور لإیلاف قریش دونوں ایک ہی بسم اللہ کے ساتھ لکھی جاتی تھی۔ اسی لیے اکثر مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ لإیلاف قریش کے مضمون اور معنی سورہ فیل ہی کے ساتھ مربوط ہے، اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے۔ یہاں پر دیکھیے اس سورہ کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا، اس مضمون کا تعلق پہلے والی سورہ سے ہی دکھتا بھی ہے۔ پہلی آیت ہے لإیلاف قریش، چونکہ قریش خوگر ہو گئے ہیں، عادی ہو گئے ہیں کس کے؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، جاڑے اور گرمی کے موسموں میں سفر کے عادی ہو گئے ہیں۔ حضرات مفسرین اعظام فرماتے ہیں یہ جو اللہ رب العزت نے ابرہہ کو اور اس کے لاؤ لشکر کو جو اللہ رب العزت نے عبرتناک سزا دے کر موت دی ہے، یہ قریش ہی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی۔ یہ کیوں اللہ رب العزت نے کیا؟ اسی لیے یہ جو لإیلاف قریش کا لفظ ہے، فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک جملہ محذوف ہے، انا اہلکنا اصحاب الفیل، کہ ہم نے اصحاب فیل کو ہلاک کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قریش سفر کے عادی ہو گئے تھے۔ یہ جملہ بھی بتا رہا ہے کہ اس کے مضمون پہلے والے سورہ سے بالکل ملا ہوا ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ ایک جملہ اس کے بجائے دوسرا محذوف ہے، وہ ہے اعجبو، کہ تعجب کرو قریش کے لوگوں پر کہ یہ قریش مکہ دو سفر کے عادی ہو گئے تھے۔ قریش مکہ سال بھر میں دو سفر کیا کرتے تھے، ایک یمن کی طرف اور ایک ملک شام کی طرف۔ اسی لیے یہاں پر جملہ لے کر آئے رحلۃ الشتاء، شتا کے معنی آتے ہیں ٹھنڈا اور سیف کے معنی آتے ہیں گرمی۔ تو یہ جو اہل قریش سفر کرتے تھے، یہ دو سفر کے اتنے عاجزی ہو گئے تھے کہ ان کو کرنا ہی پڑتا تھا۔ ایک ملک یمن کی طرف سفر کرتے تھے اور ایک سفر ملک شام کی طرف کرتے تھے۔ ملک شام جو علاقہ تھا وہ بہت ٹھنڈا تھا۔ یہ ملک شام کا جو علاقہ ہے بہت ٹھنڈا ہے، اور یمن کا جو علاقہ ہے وہ گرمی کا علاقہ ہے۔ تو قریش مکہ کیا کرتے تھے؟ گرمی کے موسم میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ملک شام چلے جایا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے ملک یمن بھی چلے جایا کرتے تھے۔ ایک سفر ملک شام کی طرف ہوتا اور ایک سفر
ملک یمن کی طرف ان کا ہوتا، اور انہی 2 سفر پر قریش مکہ کا دار و مدار بھی تھا گزارے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ مکرمہ کے اندر اور بالخصوص عرب کے اندر کوئی کھیت اور باغیچے نہیں تھے پہلے، وہاں پر کوئی زراعت نہیں ہوتی تھی، کھیتی باڑیاں نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ علاقہ ہی گرم علاقہ ہے، اور وہاں پر باغیچے وغیرہ بھی کچھ نہیں ہوتے تھے۔ اسی لیے آپ نے قرآن کریم میں بھی پڑھا ہے وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ ایک تو یہ کیجئے آپ کہ اس شہر کو بلد امین بنائیے، امن کا گہوارہ اس شہر کو بنائیے، اور دوسری یہ چیز میں اللہ آپ سے مانگ رہا ہوں کہ اس شہر کے اندر رزق کی فراوانی اور پھلوں کی فراوانی عطا فرما۔ اس شہر کے اندر آپ جو ہے پھلوں کی فراوانی اور پھلوں کا انتظام فرما۔ اللہ رب العزت نے دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرمائی، اور ایسے ایسے فروٹ مکہ مکرمہ کے اندر ملتے ہیں کہ کہیں اور جگہ نہیں ملتے۔ سارے دنیا کے فروٹ جو ہے وہاں پر پہنچتے ہیں، ہر جگہ کا پھل جو ہے آپ کو وہاں پر ملے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی، اس لیے قرآن کریم میں ہے وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ثمر کہتے ہیں پھل کو، اور ثمرات بہت سارے پھل۔ تو اس طرح اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ تو قریش مکہ جو ہے پہلے سفر انہی 2 ملکوں کی طرف کیا کرتے تھے، ملک شام کی طرف اور ملک یمن کی طرف۔ تو اللہ نے ایسا کیا، اور ان کا گزارا انہی 2 سفر پر ہوا کرتا تھا۔ دار و مدار جو کاروبار کا تھا یہی 2 سفر تھے، تو وہاں سے جو ہے کھانے کے سامان اور خوراک وغیرہ قریش مکہ لے کر آتے تھے۔ اور عرب کے اندر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا جو پہلے کا جو معاملہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے عرب کے اندر ہر طرف جو ہے قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، بہت زیادہ قتل و غارت گری وہاں پر ہوتے تھے، امن نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جدھر بھی چلے جاتے، چاہے وہ ملک شام کی طرف ہو، یمن کی طرف ہو، جدھر بھی نکل جاتے بس قتل و غارت ہی ہوا کرتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے یہ معاملہ تھا، اور قریش مکہ کو ہر طرف سفر کرنا ہوتا تھا، اور بالخصوص ملک شام اور ملک یمن کی طرف۔ تو اللہ رب العزت اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ قریش مکہ 2 سفر کے عادی ہو گئے تھے، ہم نے ان 2 سفروں کو ان کا ختم کیا، اور تمام کی تمام ان کی ضروری چیزیں جو ہیں ہم نے یہاں پر مہیا کر دی۔ اب قریش مکہ کو چاہیے یہ کہ یہ اللہ کی اس نعمت پر شکر گزاری کرے۔ تو اس سورہ قریش کے اندر اسی نعمت کی شکر گزاری کرنے کے لیے قریش مکہ کا ذکر کیا۔ اے قریش مکہ، تم کو چاہیے کہ اللہ کی اس نعمت پر شکر گزاری کرو۔ اسی لیے اللہ ایک جملہ آگے ذکر کیا ہے فَلْيَعْبُدُوا، چاہیے کہ اس خانہ کعبہ کے پروردگار کی تم عبادت کرو۔ جب اس نے تمہارے سارے کے سارے پریشانیاں دور کر دیے، اتنے دور دراز کا سفر تم کیا کرتے تھے، وہ تمام کا تمام سفر جو ہے اللہ نے ختم کر کے یہیں پر تمہارے لیے سب چیز مہیا کر دیے، تو تمہیں اس پر چاہیے کہ اس پر شکر گزاری کرو۔ اور ان کے پھر 2 سفر یہ ختم ہو گئے، اس لیے کہ یہ عرب سے ملا ہوا ملک یمن ہے، اور یمن کی زمین کو اللہ نے ایسا سرسبز شاداب کر دیا کہ وہاں پر بہت زیادہ غلات ہوا کرتے ہیں،
اور اتنے ہوتے تھے کہ وہاں کے لوگوں کو گزارا ہو کر پھر بس جاتے تھے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ سارے کے سارے غلات جو ہیں جدہ کے اندر لا کر بیچا کرتے تھے، یہاں پر فروخت کیا کرتے تھے جدے کے اندر۔ اور عرب سے بالکل ملا ہوا علاقہ ہے یہ یمن کا ملک بالکل ملا ہوا ہے، تو بالکل سمجھیے کہ 2 منزل پر ہی ان کا یہاں پر سارا کا سارا سامان مل جایا کرتا تھا۔ تو یہاں سے یعنی اتنے دور کا سفر نہ کر کے یہاں پر اللہ نے ان کے لیے آسانی عطا کر دی، تو یہ سارا کا سارا ان کی جو سفر کے عادی ہونا تھا یہ ختم ہو گئے۔ تو اسی نعمت کا اللہ رب العزت نے شکر گزاری کرنے کے لیے کہا۔ اور بعض مفسرین اعظام نے فرمایا انہی قریش مکہ کے لیے اللہ رب العزت نے ابرہہ جو اس ناپاک ارادے پر اتر آیا اور اس طرح کی غلط حرکت کرنے کا اس نے ارادہ کیا تھا، انہی قریش مکہ کی وجہ سے ان کو بھی ہلاک اور برباد کیا گیا ہے۔ جیسے کہ کل ہم نے سورہ فیل کے اندر پڑھا کہ کیسی عبرتناک اس کو سزا ملی کہ بدن کا حصہ کٹ کر گر گیا اور ذلیل و خوار ہو کر وہ مرا ہے۔ تو یہاں پر قریش مکہ کے بارے میں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں، اور قریش مکہ عرب کے تمام قبیلوں سے سب سے اشرف اور اعلیٰ قبیلہ ہے قریش مکہ۔ تمام عرب کے قبائل، عرب کے تو بہت سارے قبیلے ہیں نا، ان تمام میں اشرف اور اعلیٰ قریش مکہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ اولاد اسماعیل میں سے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے اللہ نے کنانا کو پسند کیا، پھر کنانا میں سے قریش کو، قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے اللہ نے مجھے منتخب کیا۔ تو یہ قریش مکہ گویا کہ تمام عرب کے قبیلوں میں اعلیٰ اور افضل سمجھے جاتے تھے، اسی وجہ سے کہ یہ قریش مکہ بالکل بیت اللہ کے بازو میں رہا کرتے تھے، اور یہی قریش مکہ والے جو ہے بیت اللہ کی خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ دور دراز سے جو حاجی لوگ حج کرنے آتے تھے تو یہی قریش مکہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے، اور انہی قریش مکہ کو جو سامان اس قسم کے مہیا ہوئے اسی بیت اللہ کی وجہ سے ہوئے۔ اور قریش مکہ کو اللہ نے اس لیے اس طرح فضیلت دی کہ قریش مکہ جہاں پر بھی جاتے سفر کرنے کے لیے تمام کے تمام عرب کے لوگ قریش مکہ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے کہ یہ لوگ بیت اللہ کو آباد کرنے والے لوگ ہیں، اور وہاں پر جانے والوں کی یہ لوگ خدمت کیا کرتے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے قریش مکہ کے لوگ عزت اور احترام کیا کرتے تھے، اور ایسا عزت اور احترام کرتے تھے کہ جہاں پر بھی سفر میں جاتے کہیں پر بھی کوئی ان کو روکتا ٹوکتا نہیں تھا۔ جبکہ اس دور میں اگر کوئی کہیں پر سفر پر نکل گیا تو راستوں میں ڈاکو بیٹھے رہتے تھے، چور بیٹھے رہتے تھے، یا پھر اگر ایسا نہیں تو جو دشمن قبیلے ہوتے تھے ان قبیلے کے لوگ راستوں میں چھپ کر دشمن بن کر بیٹھے رہتے تھے، مارنے کے لیے یا پھر مال چوری کرنے کے لیے۔ لیکن قریش مکہ جہاں پر بھی سفر میں نکل جاتے سارے کے سارے لوگ ان کی عزت اور احترام کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کے 2 سفر کا ذکر کیا کہ جب یہ ملک شام اور یمن جاتے تو آسانی کے ساتھ جاتے اور آسانی کے ساتھ آتے، کسی کو یہ ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی ان کی مال چوری کرے یا ان پر ڈاکہ زنی کرے یا ان کو مارے اور دھاڑے، کسی کو ہمت نہیں ہوتی۔ یہ عزت اللہ نے قریش مکہ کو عطا فرمایا تھا۔ تو اسی نعمت پر قریش مکہ سے اللہ رب العزت مخاطب ہے کہ قریش مکہ تم اللہ کی اس نعمت پر شکر گزاری کرو، اور بالخصوص اس بیت اللہ کی وجہ سے تمہیں جو ہے ہر طرح کے سامان میسر آ گئے۔ تم جہاں پر جاتے لوگ کہتے کہ تم بیت اللہ کی خدمت کرنے والے ہو، تو بیت اللہ کا نام ضرور لیتے، یعنی اللہ کے اس
گھر کے نام سے تمہیں جو ہے سارے کے سارے سامان مہیا ہو جاتے تھے۔ اسی نعمت پر شکر گزاری کرنے کے لیے اللہ رب العزت فرما رہے لِإِيلَافِ قریش، چونکہ قریش مکہ خوگر ہو گئے ہیں کس کے؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفر کے خوگر ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ ان دونوں ملکوں کا سفر کیا کرتے تھے تجارت کی غرض سے، وہاں پر جاتے، وہاں سے سامان لے آتے، انہی پر ان کا گزارا ہوتا تھا۔ اور بالخصوص بنی ہاشم جو ہے، لوگوں کو انہوں نے ہی آمادہ کیا کہ دیکھو دور دراز کا سفر کر کے اپنے کاروبار کو چمکاؤ، اور بالخصوص انہوں نے یہ حکم دیا کہ دیکھو یہ جو کاروبار میں جو تم تجارت کر رہے ہو، دور دراز ملکوں میں جا کر، ملک شام اور یمن جا کر جو تجارت کر رہے ہو، جو نفع آئے گا ان نفع میں خود بھی اپنے آپ کو رکھو اور غریبوں کو بھی شامل کیا کرو۔ تو جب وہاں سے کاروبار کر کے آتے، سامان لے کر آتے، تو یہاں پر آ کر، قریش میں آ کر یہاں پر کیا کرتے؟ سارے کے سارے لوگوں کو ملا کر جو ہے نفع دیتے تھے۔ اس طرح سے بنی ہاشم نے یہ کام کیا اور بہت اچھا کام کیا کرتے تھے، غریبوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے تھے، اپنے نفع میں ملا لیتے تھے۔ تو ان کے یہ دو سفر تھے جو سفر کے خوگر ہو گئے، پھر بعد میں یہ دو سفر ختم ہو گئے۔ اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ جدہ کے اندر ساری کی ساری چیزیں مہیا ہوتے تھے، بس وہاں سے لے کر آ جاتے، جو کہ بالکل قریب ہے مکے سے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس خانہ کعبہ کے مالک کی ہی عبادت کریں، کسی اور بتوں کی عبادت نہ کر کے بس اسی خالص اللہ کی عبادت کرنی چاہیے ان قریش مکہ والوں، اس لیے کہ اللہ کی یہ نعمت ہے۔ اب یہ جو بتوں کی پوجا کیا کرتے ہیں، نہ جانے کتنے ان کے بت ہیں، ان تمام کے تمام بتوں کو چھوڑ کر، ان معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کی عبادت کرے، ایک رب کی عبادت کرے جو کہ خانہ کعبہ کے مالک اور پروردگار ہے، انہیں عبادت کرنی چاہیے، سب کی عبادت چھوڑ کر۔ الذی اطعمہم من جوع، اسی کو فرما رہے جس نے ان کو بھوک میں کھانا دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو بھوک میں کھانا دیا، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتے تھے، یہ بیت اللہ کے سائے میں رہا کرتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں ملا کرتے۔ اللہ نے ملک شام میں ان کے لیے روزی رکھا، یمن کے اندر رکھا، پھر ہر طرح کے سارے غلات اور سارے کے سارے فروٹس جو ہے یہاں پر اللہ نے ان کے لیے انتظام کر دیا، اور کھانے میں کوئی تکلیف نہیں، تو ان کو اللہ نے ان کی بھوک دور کر دی۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو بھوک میں کھانے کو دیا، کچھ نہیں ان کو ملا کرتے تھے، اس لیے کہ زراعت وہاں نہیں ہوتی تھی، باغات کچھ نہیں تھے، سب چیز پھر اللہ نے ان کے لیے مہیا کیے، تو اس پر شکر گزاری ہونی چاہیے۔ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، اور خوف سے، بد امنی سے اللہ نے ان کو امن دی، امن عطا کی۔ آج ملک عرب کو، مکہ مکرمہ کو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ امن کا گہوارہ ہے، وہاں پر ایک چیز آپ کچھ نقصان نہیں کر سکتے، وہاں پر کوئی درخت نہیں توڑ سکتے، کسی قاتل کو وہاں پر قتل نہیں کر سکتے، ہر چیز گویا کہ وہ محفوظ اور مامون ہے۔ اللہ نے ایسے بلد امین اس کو بنایا، اسی لیے اس کا نام ہی بلد امین ہے۔ سورہ بلد جو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، یہ جو سورہ ہے یہ بلد ہے، سورہ بلد، اس کو بلد امین اللہ نے قرار دیا اس مکہ مکرمہ شہر کو۔ تو اللہ نے ان کو خوف سے امن دیا، ہر طرف سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ اب اس سورہ مبارکہ کی کچھ فضیلت ہے۔ حضرت ابو الحسن
قزوینی رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ والے گزرے ہیں. انہوں نے نقل کیا ہے کہ اگر کسی انسان کو کسی دشمن کا خوف ہو، کسی بلا اور مصیبت کا خوف ہو، تو کہتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کی وظیفہ رکھے. اس سورہ مبارکہ کو اگر تلاوت کرتے رہے تو ہر طرح کے دشمن سے، ہر طرح کے بلاؤں سے انسان محفوظ رہتا ہے. یہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ قریش. اور اسی طریقے سے ایک اور اللہ والے گزرے ہیں، امام جزری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے پائے کے عالم گزرے ہیں. خیر القنون میں بہت پہلے زمانے میں انہوں نے فرمایا کہ یہ نسخہ بہت مجرب ہے، میں نے اس کو آزمایا ہے، بہت آزمودہ یہ نسخہ ہے، اور اس نسخے پر میں نے عمل کیا اور 100% مجھے کامیابی ملی. امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، اس کو کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک اور اللہ والے گزرے ہیں، حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی، جن کی بہت ہی مشہور و معروف تفسیر مظہری ہے، جو ہم تفسیر میں پڑھتے ہیں. ان کی وہ کتاب ہے تفسیر مظہری. انہوں نے بھی اپنے شیخ سے نقل کیا کہ میرے شیخ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، دلی کے بہت ہی مشہور و معروف اللہ والے گزرے ہیں، یہ ان کے شیخ ہے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے. انہوں نے نقل کیا ہے کہ میں نے بھی اس عمل کو کیا اور میرا بھی اس پر تجربہ ہے کہ اس میں کامیابی ملی. اتنے اللہ والے اس سورہ کی فضیلت ذکر کرتے ہیں اور اس کو نسخہ کیمیا بتاتے ہیں، گویا کہ ایک سمجھیے. تو بہت سارے فوائد اس سورہ کی تلاوت کرنے سے ہے، وظیفہ بنانے سے ہے، پڑھتے رہنے کی ہے، تو ہمیں اس پر بھی عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سورہ کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کی عظمت ہمارے دل میں اللہ رب العزت جگہ دے، اور اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھیں، اور اس کی تلاوت ہم قرآن کریم کی اپنی زندگی میں معمول بنائے رکھیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.